الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اب یہاں سے موضوع جو ہے ڈفرینٹ ہو رہا ہے، بدل رہا ہے موضوع، کیونکہ اب تک جو ہم نے پڑھا وہ 4 کو کمپلیٹ ہو گئے ماشاءاللہ. تو یہاں پر ہم نے ایمان والوں کے تذکرے بھی پڑھے، منافقت کی خصلت بھی پڑھی، انکار حق بھی دیکھ لیا. اس کے بعد آگے پھر آدم علیہ السلام کا سلسلہ جو قصہ ہم نے پورا پڑھا ایک رکوع میں آیا. تو اب یہاں پر سے یہ موضوع جو ہے بدل رہا ہے. موضوع اب بنی اسرائیل کی طرف آ رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل وہ امت ہے جس نے سب سے زیادہ امت مسلمہ کی امامت کی ہے. سب سے زیادہ 80 و 72 پیغمبر اس امت سے نکلے ہیں بنی اسرائیل سے. بنی کا معنی ہی ہے اولاد. بنی کہتے ہیں بچوں کو، یعنی یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب. اسرائیل ہوتے ہیں یعقوب سے مراد کیا گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سے یعقوب علیہ السلام تھے، ایک بیوی سے اسماعیل علیہ السلام تھے. اسماعیل علیہ السلام کے شجرے میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آئے. وہ دعائی ایسی تھی کیونکہ وہ تو آدم نے بھی ان کے کیا کہتے ہیں، کچھ مفکرین کرام کہتے ہیں آدم کی توبہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی. بار یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس پر نہیں چڑھے گئے. لیکن اب ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام کا جو شجرہ تھا اسی میں سے بنی اسرائیل چلی، اسی میں سے بہت سارے پیغمبر آئے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے ہیں وہ بہت بڑے انعامات، کسی بھی پیغمبر پر یا کسی بھی امت پر وہ انعامات نہیں آئے ہیں. یعنی آگے دیکھو کہ آپ ان کو بنایا کبوتر ملتا تھا، بنا ایک مرغا، ایک چاول کی تھیلی آتی تھی، المن مسلوات اسے کہا جاتا ہے. تو وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان پر بادلوں کا سایہ ہوا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان پر 2 غذائیں اللہ تعالیٰ نے دی. وہ 24 گھنٹے رہتی تھی، 24 گھنٹے کے بعد اگر کوئی ذخیرہ کرنا چاہتا وہ خراب ہو جاتی تھی. تو ان کو فرعون کے چنگل سے نکالا، ان کو وہ دریا پار کرایا. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں بنی اسرائیل میں. اور وہ بنی اسرائیل جو کچھ مطلب انہوں نے پھر ان کو بدلا، تو وہ آج امت مسلمہ میں وہ چیزیں پوری پائی جاتی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب یاد کرو نعمتی، میری نعمتیں، التی جو انعمت علیکم میں نے انعام کی ہے، علیکم تم پر. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، تم پورا کرو میرا وعدہ. اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارا وعدہ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی اللہ تعالیٰ اب یہ نعمتیں ان کو گنوائے گا آگے، لیکن پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب تم وہ نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم پر عطا کی تھی. یعنی تمہیں سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس امت کا تمہیں امام بنایا گیا، جو صحرا اس سے اتار کر امت مسلمہ کو دیا گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بنی اسرائیل اب مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مکہ میں ان کو کن کے ساتھ پیش مطلب گتھم گتھی ہوئی؟ مکہ کے ان لوگوں سے جو مکہ کے سردار مانے جاتے تھے.
یعنی قریش مکہ سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ الجھنا پڑا. اب اپنے رشتہ داروں نے قتل کا بھی منصوبہ کیا, لیکن مکر اللہ مکرکم واللہ خیر الماکرین. اللہ فرماتا تم ایک چال چلو, میں ایک چال چلو, میں بہترین چال چلتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں. مدینہ میں اب بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا. اور بنی اسرائیل کی امت ایسی تھی کہ ان کے پاس پیغمبر بھی تھے, ان کے پاس دلائل بھی تھی, ان کے پاس کتابیں بھی تھی, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اور یہاں پر اب اللہ کے ذریعے ایک پیغام ان کو دیا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اولاد یعقوب, اذکروا, یاد کرو, نعمتی, نعمتیں یاد کرو ذرا, کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں نہیں دی. التی انعمت علیکم, جو ہم نے انعام کے طور پر تم پر دی تھی. سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ وہ امامت کرتے تھے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا کس لیے ہے؟ اپنے رہبری کے لیے. اس سے بڑا انعام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. امت مسلمہ کو جو صحرا بھگا گیا ہے, وہ جاہل امت جو بچیوں کو درگور کرتی تھی, قبر میں ڈالتی تھی, وہی امت آج پوری دنیا کی امامت کی. کعبہ ان کے پاس ہے. تو اب یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے, خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ دیکھو عام انسان بھی مرے گا, ہم بھی مریں گے, لیکن مرنے میں اور مومن کے مرنے میں بہت فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا جنازہ ایک آدمی نے پڑھا, کتنے؟ ایک آدمی, جس کا جنازہ ایک آدمی دیتا ہے اس کو جنت کی ضمانت مل جاتی ہے. ایک آدمی جس کا جنازہ دے, صرف ایک آدمی, زیادہ نہیں, ایک آدمی. تو پھر ماشاءاللہ جب کوئی انتقال ہوتا ہے کتنے آدمی ہوتے ہیں جنازے میں, کتنی اس کو دفنانے والے ہوتے ہیں, کتنی مٹی ڈالنے والے ہوتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا مطلب شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے مسلمان میں جنا, ہم ان گھروں میں جانے جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے. میرے باپ کو ایک مہینے کاندھے پر پتھر رکھا تھا ماسٹر نے کہ الف زیر ای, الف پیش او, الف زبر آ. اس کی زبان میں توطلاہٹ تھی, اس کو یہ نہیں آتا. وہ توطلاہٹ کی وجہ سے اس کو ایک مہینہ پتھر جب بھی آتا تھا کلاس میں اس کو کان پکڑاتے تھے, اوپر سے پتھر ڈالتے تھے. ایک مہینے کے بعد دادا اس نے اور لاکھ مارے پیچھے, یہ ان پڑھ جاہل کب پڑھے گا. مطلب اتنا ظلم تھا پڑھنے میں, لیکن سیکھا, پھر اس نے سکھایا. تو ایسو پتہ ہے صدارت جاج, غفارت جاج, انور جاج, تمہیں صرف وطن بھی ہوتا, تمہیں اس پڑھنا ہوں وطن بھی ہوتا, ایسے بھی پڑھو. تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس پہ جانا؟ امت مسلمہ. ہم کیا ہیں؟ ہم اللہ کا کلام پڑھانے والے ہیں. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے ایک انسان کی؟ تو یہ یاد دلائے. اللہ فرما رہا ہے اوفو بعہدی, اوفو بعہدی, اوفی بعہدکم. تو یہ کرتے میون وعدہ پور بکرا تو وعدہ. سو وعدہ کیا تھا؟ اس سے روزہ نہ بنا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کریں تو اسے مدد طلب کرتے ہیں. اذا صراط المستقیم, دکھا ہمیں سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کو جن کو تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہے اور جن پر طلب. اس بات کو ہم نے اللہ کے سامنے وعدہ باندھا ہے, اور اللہ کے سامنے اس بات کو دلائل کے سامنے پیش کریں گے ہم. اس کے بعد ہم نے خود محاسبہ کرنا ہے. وہ کیا بنے کیا چھو یا ہمش کیا چھو, میں چھو پانوں پان پانے وچھو. یہاں میرا جج اللہ ہے, یہاں میں خود اپنا جج بنوں گا. مجھے پتا ہے میرے گریبان میں کتنی غلطیاں ہیں. مجھے دوسرا کہے گا اس سے پہلے میں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کروں. تو یہ یہاں سے اب رکوع چینج ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی, قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا کرے.